بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیمار کتے کا واقعہ سناؤں گا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اب کی بار جب تم مجھ سے مناجات کرنے آؤ تو اپنے سے کسی کمتر کو میرے پاس لے آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا مگر ان میں جرأت پیدا نہ ہوئی کہ اس کو ساتھ لے کر جاؤں جو مجھ سے کمتر ہو اور میں اس سے بہتر ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیوانات پر نگاہ ڈالی تو چاہا اس کتے کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کتے کے گلے میں رسی ڈالی اور کچھ دیر کے بعد پشیمان ہوئے اور اس کتے کو بھی رہا کر دیا۔ بارگاہ خداوندی میں اکیلے آئے، آواز قدرت آئی، میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تم اپنے سے کسی کمتر کو اپنے ساتھ لانا، پھر تم کیوں نہیں کسی کو لے کر آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، میں نے کسی کو اپنے سے کمتر نہیں پایا۔ آواز قدرت آئی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر تم کسی کو اپنے ساتھ لاتے تو میں اس پست کو بلندی دیتا اور تیرا نام انبیاء کی فہرست سے خارج کر دیتا۔ بنی اسرائیل میں ایک گناہگار شخص رہتا تھا اور لوگوں کو اس سے سخت نفرت تھی۔ انہوں نے اسے اپنے شہر سے نکال دیا۔ ایک دن اس شخص نے راستے پر دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد گزر رہا ہے جس کے سر پر ایک کبوتر نے اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا تھا۔ اس شخص نے اپنے آپ سے کہا، میں تو گناہگار ہوں، وہ عبادت گزار ہے۔ اگر کچھ لمحے میں اس عابد کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے مجھ پر بھی رحم کر دے گا۔ پھر وہ دیکھنے سوچنے کے بعد اس عابد کے پاس گیا۔ جب عابد نے اس شخص کو اپنے پاس بیٹھا دیکھا تو کہنے لگا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں اس قوم کا سب سے بڑا عابد ہوں، یہ انتہائی فاسد ہے، اس کی یہ جرأت کہ میرے پاس آ کر بیٹھ جائے۔ عابد نے اس شخص سے منہ موڑ لیا اور اس سے کہا، جناب آپ جہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ اللہ نے اس زمانے کے نبی کو وحی کی کہ دونوں افراد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو، اپنے اعمال کا حساب سن لو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس گناہگار کے تمام گناہ معاف کر دیے اور میں نے اس عابد کی تمام نیکیاں تکبر کی وجہ سے ختم کر دی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے کچھ بیٹے تھے جن میں ایک بیٹا قد میں چھوٹا، بدصورت اور کمزور تھا اور اس کے باقی بیٹے خوبصورت، لمبے قد اور تندرست و توانا تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اس بیٹے کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ بیٹا بہت عقل مند تھا، وہ سمجھ گیا کہ باپ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف منہ کر کر کہا، پست کا دانا دراز قد نادان سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جس کا قد لمبا ہو اس کی قدر و منزلت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بکری پاکیزہ ہے اور ہاتھی مردار ہوتا ہے۔ بادشاہ کو اپنے بیٹے کی حکمت امیز باتیں پسند آئیں اور وہ مسکرانے لگا، لیکن اس کے دوسرے بھائیوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اتفاق سے اسی دنوں ایک بادشاہ نے اسی بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ کے لشکر سے پہلے جس نے مخالفین لشکر پر حملہ کیا وہ وہی پست قد اور بدصورت لڑکا تھا۔ اس نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا اور مخالفین کے لشکر میں کئی سالاروں کو ڈھیر کر دیا اور پھر واپس اپنے باپ کے پاس آیا اور بڑے احترام سے کہا۔ اس نے کہا، بابا جان، کمزور گھوڑے میدان جنگ میں کام آتے ہیں۔ وہ دوبارہ میدان جنگ میں گیا۔ اسی اثنا میں اس کے باپ کے فوجی بھاگنے لگے تو اس نے کھڑے ہو کر نعرہ بلند کیا۔ اس نے کہا، مردوں کی طرح جنگ کرو، اگر نہیں کر سکتے تو مردوں کے لباس اتار کر عورتوں کے لباس پہن لو۔ جیسے ہی بھاگتے ہوئے فوجیوں نے یہ نعرہ سنا تو ان کو قوت ملی۔ فتح کے بعد بادشاہ نے اپنے اس بیٹے کو چوما اور اسے سلطنت کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ اس کے بھائی اس سے حسد کرنے لگے۔ ایک دن اس کے بھائیوں نے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا، لیکن جب وہ زہر ملا رہے تھے تو ان کی ایک بہن یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جب اس پست قد اور بدصورت لڑکے کے سامنے کھانا رکھا گیا تو اس کی بہن نے زور زور سے دروازے کو ہلانا شروع کر دیا۔ وہ سمجھ گیا اور اس نے زہر آلود کھانا نہیں کھایا۔ جب بادشاہ کو اس بات کی خبر ملی تو بادشاہ نے اپنے دوسروں بیٹوں کو ملک کے دور دراز علاقوں میں بھیج دی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اینڈ ہمارے چینل یس واقعہ ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔